السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ حنین کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر چکے، تقریباً آپ نے مکہ میں 19 دن گزاری۔ اس درمیان میں عمومی طور پر آپ نے کفار مکہ کے لیے معافی کا اعلان کر دیا تھا، جس کا ایک بہتر نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر کفار اسلام میں داخل ہو گئے۔ مکہ کی ایک بڑی آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ مکہ کے اطراف میں رہنے والے بہت سے قبیلے مکہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے لگے، اور سارے عرب کو یہ پتہ چل گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ مکہ کے یا عرب کے سب سے محترم لوگ، سب سے اچھے لوگ، جس کو قریش کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب تقریباً عرب کا یہ دماغ بن چکا تھا کہ وہ کفر کو، شرک کو مکمل طور پر اپنی زندگی سے باہر کر دیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ وہیں پر مکہ سے طائف کے علاقے میں، مکہ سے جب طائف کی طرف جاتے ہیں تو اس راستے میں کچھ ایسے قبائل تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قریش مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہیں ہضم نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اور ہم ہر حالت میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو ایسی صورت میں تقریباً قبیلے حوازن، قبیلے ثقیف، قبیلے نصر اور قبیلے جشم اور قبیلے سعد بن بکر اور بنی ہلال کے لوگ، یہ چند ایسے قبائل تھے جو مکہ سے طائف کے راستے میں رہا کرتے تھے۔ جب مکہ سے عرفات کا میدان پار کرتے ہیں تو اس کے بعد جو طائف کا راستہ پڑتا ہے، اس علاقے میں الگ الگ جگہ یہ قبائل آباد تھے، اور یہ تمام قبائل آپس میں اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں گے، ان کے اسلام کی دعوت کو روکیں گے۔ اس طرح یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مکہ سے باہر نکلے تھے دعوت کے لیے، تو طائف گئے تھے، اور طائف کے لوگوں نے آپ کو مارا تھا، آپ کو پریشان کیا تھا۔ اب یہ ایک دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل رہا ہے کہ آپ مکہ سے پھر طائف جا رہے ہیں، لیکن جب پہلی مرتبہ آپ مکہ سے طائف گئے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، ایک آپ کا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پیدل سفر۔ اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ 12,000 کی تعداد میں مسلمان تھے۔ 10,000 وہ مسلمان جو مدینہ سے مکہ کی طرف آئے ہوئے تھے، اور مکہ جب فتح ہوا تو یہاں جو مسلمان ہوئے
ان مسلمانوں میں سے مزید 2000 بھی ساتھ ہو گئے. تو اس طرح سے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہو گئی تھی. قبیل حوازن اور قبیل ثقیف، یہ جو قبائل تھے، ان لوگوں کو مالک بن عوف نامی ایک نوجوان 30 سال کا شخص، اس شخص نے سب کو متحد کر دیا، اور متحد کر کے یہ اعلان کر دیا کہ ہر شخص اپنی بیوی، بچے اور اپنا مال کا مطلب جو ان کے پاس چوپائے ہیں، جانور ہیں، گائے، بیل، بکریاں، اونٹ، جو چوپائے ان کے پاس موجود ہیں یہ سب لے کر چلے. بیویوں کو بھی لے لے، بچوں کو بھی لے لے، اور اپنے ساتھ رہے جانوروں کو ان کو بھی ساتھ لے لے. ساتھ لے کر ہم میدان جنگ میں اتریں گے. ان سے پوچھا گیا کہ ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے اس کی ایک وجہ بتائی تھی کہ جب اس کے ساتھ کئی افراد جمع ہوئے تو ان جمع ہونے والوں میں ایک شخص کا نام تھا درید بن سما. ایک بوڑھا انسان، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ نابینا ہو چکا تھا، لیکن بڑے زمانے سے اس کو جنگوں کا تجربہ تھا، بڑی مہارت ہوا کرتی تھی. جنگ کے حالات، میدان، قوم، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس کو اچھا علم ہوا کرتا تھا. تو ایک تجربہ کار انسان تھا. یہ انسان بھی مالک بن عوف کے کہنے پر جمع ہو گیا. تو درید بن سما نے مالک بن عوف سے کچھ سوالات کیے تھے. اس نے پوچھا بِأَيِّ وَادٍ أَنْتُمْ، اچھا ہم لوگ یہاں جو آئے ہیں، نابینا ہے وہ انسان، تو پوچھتا ہے کہ ہم لوگ جہاں آئے ہوئے ہیں جمع ہونے کے لیے یہ جگہ کون سی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جگہ کا نام اوتاس ہے، وادی اوتاس. تو اس نے کہا وادی کی زمین تو مناسب ہے، اچھی زمین ہے، یہاں رہ کر ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن مالی اسمع رغاء البعیر ونہاق الحمیر وبکاء الصبی. لیکن کیا بات ہے کہ یہاں پر اونٹ، بکریاں، گدھے، بچے، ان سب کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ تو جنگ کا میدان ہے، ہم سب جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں اس میدان میں، تو یہاں بکریوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہاں پر بچوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ تب مالک بن عوف کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ مالک بن عوف جس نے یہ سب کو جمع کیا ہے، یہ اس کا حکم ہے. اس کا حکم ہے کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر جمع کر دی جائیں. تو ایسی صورت میں اس نے کہا کہ مالک بن عوف کو بلاؤ. کہاں ہے وہ؟ مالک بن عوف کو بلایا گیا، جو کمانڈر تھا اس دن کا، 30 سالہ نوجوان انسان جو تقریباً ایک بڑی تعداد لوگوں کی جمع کر چکا تھا. اس نے پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا؟ یہ بچوں کو، یہ جانوروں کو، ان سب کو کیوں منگایا؟ تو وہ کہتا ہے اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله لیقاتل عنهم. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر فوجی کے ساتھ اس کے گھر والے ہوں اور اس کا مال بھی ہو، تاکہ وہ اپنے گھر والے اور اپنا مال ان سب کی حفاظت کے لیے بہادری سے لڑے. کیونکہ جب اسے پتا چلے گا کہ میں ہارنے والا ہوں تو ایسی صورت میں ہارنے پر اس کا مال بھی چلا جائے گا، اس کے بچے بھی چلے جائیں گے، اس کی بیویاں بھی چلے جائے گی. لہذا ان سب کو بچانے کے لیے وہ جان توڑ کوشش کرے گا اور پھر وہ میدان سے بھاگے گا نہیں. تو ان لوگوں کے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے میں نے ان سب چیزوں کو منگا لیا ہے. تو درید بن سما نے کہا راعی ضان واللہ، تم تو بکریوں کے چرواہے رہ گئے، تم بکریوں کے چرواہے رہ گئے، کوئی دماغ نہیں ہے تم کو. کمانڈر بنے ہو،
ایسا لگتا ہے بکریوں کا چرواہ کمانڈر بن گیا. تو اس طرح سے اس نے اس کی تحقیر کر دیا کہ تم کو کچھ تجربہ نہیں ہے، دماغ نہیں ہے تم کو. وَهَلْ يَرُدُّ الْمُنْهَزِمَ الشَّيْء، مجھے یہ بتائیے کہ جو انسان پست ہو، کمزور ہو، جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں، طاقت نہیں، جو ہمت سے لڑائی نہ کر سکتا ہو، تو کیا ان سب چیزوں سے ہمت آئے گی؟ آدمی جو اندرونی طور پر مکمل کمزوری ہو، تو وہ یہ عورتیں، بچے، جانوروں کو دیکھ کر وہ طاقتور بنے گا؟ کیا ان سے اس کے اندر بہادری آئے گی؟ بہادر انسان بہادر ہوتا ہے، جو کمزور وہ کمزور ہوتا ہے. إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ لَكَ لَمْ يَنْفَعَكَ إِلَّا رَجُلٌ بِسَيْفِهِ وَرُمْحِهِ. یاد رکھنا، اگر تمہارا غلبہ ہو گیا محمد پر تو تمہارے پاس کیا آئے گا؟ یہی تمہارے نوجوان اپنے لوگوں کو لے کر جاؤ گے، جو جنگوں میں لڑے ہیں، بس یہی تم کو ملیں گے. لیکن وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ فُوزِحَتْ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، لیکن اگر ان کو غلبہ مل گیا تو یاد رکھنا یہ مال، یہ خاندان، یہ عورتیں، یہ بچے سب رسوا ہو جائیں گے. یہ سب کو اٹھا لے جائیں گے وہ لوگ. کیا بچے گا تمہارے پاس؟ تم بھی مارے جاؤ گے، تمہارا مال بھی چلا جائے گا، تمہارے بھی بچے یہ سب غلام باندھی بنا لیے جائیں گے. اگر جیت گئے تو کیا ہوگا؟ بس جن کو پکڑا ہوگا، اگر قیدی بنایا تو ایک آدمی قیدی بن کر آئے گا، ان کی تلواریں ملے گی، آدمی ملے گا. لیکن ہار جاؤ گے، تم بھی چلے جاؤ گے، تمہاری جائیداد بھی جائے گی، تمہارے بھی بچے بھی چلے جائیں گے، رسوائی ہوگی تمہیں. یہ جواب سننا تھا کہ مالک بن عوف نے کہا کہ چھوڑو اس آدمی کو، بوڑھا ہو گیا یہ آدمی بوڑھا ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. مالک بن عوف نے اس طرح سے اس بوڑھے انسان کا یہ جواب دے کر وہاں سے ان کو خاموش کرا دیا. اس کے بعد مالک بن عوف نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور سب لوگوں سے عہد لیا کہ دیکھو تم لوگ میری مدد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تم سب مل کر متحد ہو کر محمد پر حملہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا ہاں ہم سب تیار ہیں، ہم سب تیار ہیں. جب اس نے دیکھا کہ لوگ تیار ہیں تو یہ بوڑھے انسان کا کیا کرنا ہے، چھوڑو اس کو. جن لوگوں کو میں نے جنگ کے لیے لایا وہ تو تیار ہیں. اس طرح سے ادھر حوازن اور ثقیف اور دیگر قبائل کے لوگ جنگ کی تیاری مصروف ہو گئے. ادھر مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف کے علاقے میں قبیلے حوازن اور ثقیف کے لوگ جو اوتاس نامی وادی ہے وہاں پر جمع ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس علاقے میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ. وہ تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہیں، مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر. 10 میل کا مطلب 17 یا 18 کلومیٹر کے قریب ہوگا. تو کہا کہ وہاں جاؤ چپکے سے اور ان لوگوں کے درمیان میں رہو. ان لوگوں کے درمیان میں رہ کر ساری کیفیت معلوم کرو، کیا ہو رہا ہے، کیسی تیاری کر رہے ہیں. ساری خبریں خاموشی سے لینا. ایسا محسوس ہونا کہ لوگوں کو یہ بتانا گویا کہ تم بھی انہی میں سے ہو، تم انہی کے ساتھ ہو، پکڑے نہیں جانا. یہ نہیں خبر کرنا کہ میں مسلمان ہوں، مکہ سے آیا ہوں. ان لوگوں کے درمیان میں رہنا اور رہتے ہوئے صبح اور شام وہ ساری کیفیت، سارے حالات معلوم کرنا اور معلوم کر کے آ کے مجھے مکہ میں اس بات کی خبر دینا. ابو حضرت الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گئے اور انہوں نے یہ مالک بن عوف اور اس کی فوج کی ساری کیفیت بتا دی. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک مرتبہ پھر فتح مکہ کے بعد
حنین کی طرف، وادی اوتاس کی طرف جانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اگر وہیں رہا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ بڑی فوج مکہ میں داخل ہو جاتی، یہ ادھر کی طرف آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی فوج ہمارے پاس نہ آئے، ہم ان کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے جنگ خندق میں کہا تھا الان نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد کبھی دشمن ہمارے پاس چل کر نہیں آئے گا، انہیں ہم اتنی تکلیف نہیں دیں گے، ہم خود ان کے پاس جائیں گے، انہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہم جائیں گے ان کے پاس اور ان کا کام تمام کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں وادی اوتاس کی طرف یہ قبیل حوازن، قبیل ثقیف کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، جس پر ایک جنگ پیش آتی ہے، جس جنگ کو تاریخ میں جنگ حنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے کس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور کیسے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، کیا نتیجہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کو بتایا جائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ مکہ تو فتح ہو گیا، تقریباً عرب قبائل وغیرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن کچھ قبائل ابھی بھی ایسے تھے جو آخر تک اپنی طاقت آزمانا چاہتے تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر جس طرح کی کوئی طاقت ہوگی کسی کے پاس، وہ آخر دم تک کہ اسلام کی مخالفت کرنے کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے، جو طاقت ہے، اس میں وہ گنوا دے گا۔ جب اسے ساری طاقت استعمال کرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ ساری طاقت برباد ہو گئی اور کلمہ توحید بلند ہی ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا نام، اللہ کا نعرہ یہی بلند ہو رہا ہے، ہمارے نعرے پست ہوتے چلے جا رہے ہیں، تب انہیں بعد میں اپنی زندگی پر افسوس ہوگا اور پھر ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کی امید رکھنا چاہیے، اس بات کی امید رکھنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں جو کافر، جو غیر مسلم رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو کافر پیدا کیا ہے اور کافر کی حالت میں موت دے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے انسان کافر پیدا ہوتے ہیں لیکن نماز جنازہ کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں، مساجد میں ان کی نماز پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کتنے جوانوں کو ہم نے دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، ہمارے پاس اس مسجد کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، آج ہمارے سامنے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کہ جو اپنے والدین سے چھپ کر، اپنے خاندان والوں سے چھپ کر، بلا کسی کو اطلاع دیے ہوئے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کیسے خبر کریں، اپنے ماں باپ کو کیسے اطلاع دیں۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ماں باپ کو اطلاع دے دی جائے گی تو شاید ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور یہ ایسا مکہ کے اندر کئی لوگوں کے ساتھ ہوا، کئی صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے۔ وہ سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے، حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تھی اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جو مسلمان مدینہ کی طرف آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، تو سب سے پہلے جو انسان آیا تھا اس کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے۔ باپ کافر ہے، باپ اسلام کے خلاف سخت بڑی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے، اور بیٹا زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلمان بن کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ کہاں بیٹے کی یہ ایمان کی مضبوطی اور وہاں کہاں کفر کی بڑی چٹان۔ لیکن بیٹے کو اس نے دیکھا مجبور ہے، مظلوم ہے، ویسی حالت میں باپ کو رحم نہیں آیا، باپ نے اس حالت میں بھی اپنے بیٹے کو مارا، اپنے بیٹے کو کوسا کرتے تھے، کیسے تم بے دین ہو گئے۔ جس بیٹے کو مارتے تھے، بے دینی کا تانا دیتے تھے، وہ باپ چند سالوں کے بعد سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، 7 اور 8 ہجری میں
وہ باپ مسلمان ہو رہا ہے اور اپنے بیٹے کے پاس جا کر شرمندگی سے کہتا ہے کہ آج بھی میں نے وہی دین اپنایا ہے جو تم نے 2 سال پہلے اپنایا تھا، جو تم نے 2 سال پہلے اپنایا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی تھی۔ بیٹا تو بیٹا تھا، بیٹے نے دیکھا کہ باپ شرمندہ ہو گیا ہے، باپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا سہیل بن عمرو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے ابھی تک کہ آپ کو جو تکلیف دی ہے معاف کر دیجیے، میرے والد نے جو آپ کو تکلیف دی ہے معاف کر دیجیے۔ بیٹے نے جا کر نبی کے پاس سے امن کا پیغام لایا، اور پھر ان کے والد سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا اور آئندہ کبھی نہیں ہونے والا ہے، یہ ہر زمانے میں دنیا کے ہر علاقے میں ہونے والا ہے۔ لہذا آج بھی ہمارے پاس ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ آج بھی بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ موقع کی تلاش میں ہیں، وہ منتظر ہے کہ کوئی آئے ہمیں بتائے، کوئی آئے ہمیں سکھائے، کوئی ہمیں راستہ دکھائے، کوئی ہمیں پڑھائے۔ ضرورت ہے ان کو معلمین کی، ضرورت ہے ان کو دعات کی، مبلغین کی، وہ منتظر ہیں، وہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اپنا گھر چھوڑنے تیار ہیں، اپنا خاندان چھوڑنے تیار ہیں، اپنی بیویوں کو چھوڑنے تیار ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں۔ اور کتنے ایسے آج بھی ہمارے درمیان میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اسلام کی خاطر اپنے گھر چھوڑے ہوئے ہیں، اور شہر حیدرآباد کے اندر اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہاں زندگی گزارتے ہیں، گمنام زندگی، تاکہ اپنے خاندان والوں کو بھی نہ پتہ چلے، اگر پتہ چل گیا تو پتہ نہیں وہاں پہنچیں گے اور انہیں ماریں گے، تکلیف دیں گے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ان کے اندر ہمت پیدا فرمائے، ان کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے دے، اور ہم سب کو ایسے افراد کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔